کیا امداد انصاف کی بنیاد پر سیلاب متاثرین تک پہنچ رہی ہے؟ معیشت پہلے سے زیادہ تباہ حال اور قدرتی آفت۔ اس سے پہلے بھی پاکستان میں کئی مرتبہ قدرتی آفات آئی ہیں، زلزلوں کی شکل میں بھی اور سیلابوں کی شکل میں بھی، لیکن حالیہ بارشوں اور سیلاب یا آفت کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ ہم یہ بھول رہے ہیں کہ یہ بارشیں 14 جون سے شروع ہیں اور آج تک کہیں نہ کہیں برس رہی ہیں۔ یہ ایسی تباہی ہے کہ دنیا بھر میں گھومنے والے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو بھی کہنا پڑا کہ انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں ایسی تباہی نہیں دیکھی۔ یہ امر پیش نظر ہے کہ انسانی جانوں کے لحاظ سے 2005 کے زلزلے میں 87,000 سے زائد انسان لقمہ اجل بنے تھے، لیکن مالی نقصان محض $5.2 بلین کا ہوا تھا، جبکہ حالیہ سیلاب کے نقصان کا ابتدائی تخمینہ $30 ارب لگایا گیا ہے۔ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا یا پھر 2010 کا سیلاب آیا تھا تو پاکستان پہلے سے ہی معاشی بدحالی کا شکار نہیں تھا، لیکن سیلاب کی موجودہ آفت ایسے عالم میں آئی ہے کہ جب پاکستانی معیشت پہلے سے زیادہ تباہ حال ہے۔ مشکل سے حکومت نے چند ارب ڈالرز IMF اور دوست ملکوں سے اکٹھے کیے اور اوپر سے 30-40 ارب ڈالرز کا ٹیکہ لگ گیا۔ یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب 2005 کا زلزلہ اور 2010 کا سیلاب آیا تھا تو اس وقت پاکستان وار آن ٹیرر میں امریکہ کا اتحادی تھا۔ گلے شکوے ضرور تھے، لیکن تب افغانستان کی وجہ سے امریکہ، برطانیہ اور یورپ پاکستان پر مہربان تھے۔ اب افغانستان کے تناظر میں امریکہ یا اس کے یورپی اتحادیوں کو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اب اگر انسانی بنیادوں پر کچھ مہربانی کر دیں تو ٹھیک، نہیں تو اب انہیں پاکستان سے زیادہ انڈیا کی فکر ہے، کیونکہ چین کے تناظر میں وہ ان کی اسٹریٹجک ضرورت ہے۔ دوسری طرف عمران خان بھرپور سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، کبھی عدالتوں اور پولیس کو للکارتے ہیں تو کبھی آرمی چیف کی تقرری کا تنازعہ کھڑا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل سیاست اور اہل صحافت حسب عادت جواب میں سیلاب کو چھوڑ کر ان موضوعات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور یوں سب سیلاب متاثرین کے ساتھ ظلم کے دانستہ یا نادانستہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ دوست ممالک بالخصوص UAE، سعودی عرب، ترکی اور چین نے بر وقت مدد کی کوشش کی ہے۔ امریکہ نے بھی اب امدادی رقم کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ایک تو ہونے والی تباہی کے لحاظ سے یہ سب امداد اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے داخلی اور باہر سے آنے والی اس امداد کو انصاف کی بنیاد پر متاثرین تک پہنچا سکیں گے؟ کیونکہ اب بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بلوچستان کو وہ توجہ نہیں مل رہی جو سندھ کو مل رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے سوا کسی اور سیاسی جماعت کی ترجیح سیلاب زدگان کی مدد کرنا دکھائی نہیں دیتی۔ یوں ہو سکتا ہے کہ سیلاب زدگان سیاسی جماعتوں اور منطقی نتیجے کے طور پر ریاست سے متنفر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خدا کے بندو، سیلاب زدگان کی طرف توجہ دو، کیونکہ یہ ان کی ہی بقا کا نہیں بلکہ پاکستان کی بقا کا بھی سوال ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔